یہی حکم پہلے کہہ چکا ہے اجمالی طور پر کلی صورت میں کہ صرف غسل جنابت سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، باقی اغسال سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ایک مرتبہ کہا، بحث نفاس میں پہنچا تو وہاں کہا کہ غسل نفاس کے ساتھ اگر نماز ادا کرنی چاہتے تو صحیح نہیں ہے، اس کو چاہیے دوبارہ۔ اور غسل حیض میں پہنچے تو یہی بات کہی، اور غسل استحاضہ میں بھی اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ یعنی غسل استحاضہ اگر کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک خاتون غسل استحاضہ کر چکی ہے لیکن نماز ادا نہیں کر سکتی، بلکہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس غسل کے علاوہ وضو بھی کرے اور وضو کے ساتھ نماز ادا کرے۔ یہ تمام مسائل مربوط تھے اغسال کے ساتھ۔ بس ہماری گفتگو اس طہارت کے دوسرے پارٹ میں وضو اور غسل کے بارے میں اب یہاں مکمل ہوئی۔ اب آئندہ گفتگو جو ہماری ہے وہ تیمم کے بارے میں ہے کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بہرحال تیمم کی کیفیت کس طرح ہے، اور اس کو بھی چونکہ آپ لوگ مائل ہیں کہ پڑھ دی جائے، اس لیے ہم یہ صفحات بھی پڑھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تیمم کہتے ہیں کہ بریکٹ میں جانشین وضو اور غسل۔ تیمم ہمیشہ وضو اور غسل کی نیابت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مقامات جہاں تیمم کرنا چاہیے وہ کون کون سے ہیں، یعنی واجب ہے کہ تیمم کریں۔ نمبر 1 کہتے ہیں جہاں پانی نہ ہو یا پانی تک رسائی نہ ہو۔ نمبر 2 پانی اس کے لیے نقصان دہ ہو، مثال کے طور پر اس کو یہ پوست کی بیماری ہے، اگر وہ پانی پہنچے گا تو وہ مثلا نقصان دہ ہے اس کے لیے، چونکہ کھال وغیرہ میں کوئی پریشانی ہے۔ نمبر 3 اگر آپ راب مصرف وضو یا غسل برسانه خودش یا همسر او یا فرزند یا رفیقش یا کسانی که به او مربوطند ازشون که بمیرند یا مریض شوند۔ کہتے ہیں پانی تو ہے اس کے ساتھ، لیکن اگر خود اس پانی کو استعمال کرے گا تو یا خود بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا پیاس سے، یا اپنے ساتھ ایک اس کی بیوی ہے، اگر پانی وضو کے لیے استعمال کرے گا تو اس کی بیوی پیاس سے مر جا رہی ہے، یا اس کے بچے ہیں یا مثلا وہ پیاس سے بیمار ہو جائیں گے یا مر جائیں، یا کوئی دوست ہے، یا ہر وہ شخص جو اس کے ساتھ مربوط ہے۔ اور اسی طرح کسی کے حفظ جان او واجب است توری تشنه باشد که اگر آب را به او ندهند تلف شود حتی حیوانی که در اختیار است۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہر وہ شخص جس کی جان کی حفاظت واجب ہے، اگر ایسی کیفیت میں ہو کہ اگر اسے پانی نہ دیا جائے، اتنا پیاسا ہو کہ اگر اسے پانی نہ دیا جائے تو وہ مر جائے گا۔ کہتے ہیں حتیٰ کہ انسان بھی نہ ہو، وہ حیوان جو آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، جسے آپ پال رہے ہیں، اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اگر اسے وہ اس حد تک پیاسا ہے کہ اگر اسے آپ پانی نہیں پلائیں گے، اور پانی بھی اتنا ہے کہ اگر وہ حیوان پلے تو وضو کے لیے نہیں ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ وہ پانی وضو کے لیے استعمال نہ کریں، اس حیوان کو دے دیں، اس کی جان بچ جائے اور اس کی حفاظت ہو جائے۔ اب آپ تیمم کر کے نماز ادا کیجئے۔ نمبر 4 کہ بدن یا لباس اس کا نجس ہے اور پانی کی مقدار جو ہے بیش از تطہیر ندارد، یعنی اتنا پانی ہے کہ صرف لباس یا بدن کو پاک کر سکتا ہے، وہ لباس دیگری ہم، اور فرض یہ ہے اگر دوسرا لباس ہے تو جا کے وہ لباس چھوڑ دے، وہ نہ دھوئے ابھی، ٹھیک ہے، بعد میں جا کے دھو لے۔ دوسرا لباس ہے وہی پہننا پڑے گا، وہی چینج کر کے نماز وغیرہ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو کر کے نماز پڑھے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ دوسرا لباس موجود ہے۔ اب یہ فرض کر رہے ہیں کہ اگر دوسرا لباس بھی نہ ہو اور پانی صرف اتنی مقدار میں ہو کہ اگر یہ کپڑے دھوئے گا تو وضو کے لیے نہیں بچتا، اگر وضو کرے گا تو لباس کے لیے دھونے کے لیے نہیں بچتا، یا اس کا یا بدن فرض کریں، لباس کپڑے ویسے یعنی بدن نجس ہے نا، اگر کہتا ہے کہ بدن کو پاک کرتا ہے تو وضو کے لیے پانی نہیں بچتا، تو اس صورت میں
ضروری ہے کہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ پانچواں مورد اور پانچواں مقام یہ ہے کہ وقت وضو کے لیے یا غسل کے لیے بالکل ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر یہ ظاہر غسل کرنے میں وقت تو لگتا ہے نا، تیمم میں اتنا وقت تو نہیں لگتا۔ کہتے ہیں چونکہ نماز کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے، یعنی اتنا وقت ہے کہ تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن غسل اور وضو کر کے اگر کہیں گے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے، اس صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کرنی چاہیے، اس صورت میں اس کے لیے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ 6 کہتے ہیں کہ جب پانی کا استعمال یا وہ ظرف جو پانی کے لیے ہو اس کے لیے حرام ہو، یعنی اس کا استعمال، مثال غصبی پانی، یعنی غصبی وہ برتن ہے جس میں پانی موجود ہے، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھے، غصبی برتن کے ساتھ وضو نہ کرے۔ تیمم کی کیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تیمم کے کچھ اعمال ہیں، وہ 4 عمل ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ ان چیزوں پر لگائے جن پر تیمم صحیح ہے، ایسے کر کے دونوں ہاتھ ملا کے۔ اچھا 2 کشیدن ہر 2 10 بر تمام پیشانی، یہ دیکھیں یہ پیشانی ہے، یہاں سے بال اگتے ہیں، یہ مکمل پیشانی پہ یہ ہاتھ جو ہے مثلا ادھر بھی پھیر دے اور ادھر بھی پھیر دے۔ وہ 2 طرف آن از جائی کی میسر روئی راس، وہاں سے جہاں سے بال اگتے ہیں تا روئے ابروہا و بالا بینی، یہاں تک لے آئے، ایسے کر کے اس کو ادھر ادھر پھرا کے یہاں تک لے آئے۔ اور تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ تا روئے ابرو و بالا بینی، یعنی بین 2 ابرو، ابرو وہی آئی برو ہے یا بھویں، جسے ہم اپنی اردو میں بھی بھویں بھی کہتے ہیں۔ نمبر 3 کہتے ہیں کہ کشیدن کف 10 سے چپ بر 10 سے بر تمام میں پشتے 10 سے راست، یہ جب کیا نا تو اب یہ چپ ہے اور یہ راست ہے، تو یہ دوسری مرتبہ زمین پر لگا کر یہ 10 سے چپ کو 10 سے راست کے اس پشت والی سائڈ پر، یہ نہیں، یہ سائڈ ایسے نہیں کرے گا بلکہ یہ اس سائڈ پہ پھیرے گا مکمل، اور پھر اسی طرح یہ ہاتھ اس طرح یعنی رائٹ ہینڈ کو آخر میں لیفٹ ہینڈ پر پھیر دے گا۔ کشیدن کف 10 سے راست بر تمام پشت 10 سے چپ، مکمل یعنی جہاں تک، یہاں سے البتہ میں نے چونکہ لفظ ید کے اطلاقات مختلف تھے جس کے بارے میں بحث کر چکے ہیں کہ ایک مرتبہ لفظ ید یہ کہا جاتا ہے فقط انگلیوں کا، ایک مرتبہ لفظ ید فقط یہ ہے، اور اس اطلاق کے مطابق ید سے مراد یہ ہے، یعنی یہاں سے لے کر وہ ایسے مکمل پھیر دے گا۔ کہتے ہیں کہ تمام جو بھی تیمم کے لیے کام ہے وہ قصد تیمم سے ہونے چاہیے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کی خاطر انجام دیے جائیں، اور اسی طرح یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تیمم کو وضو کے بدلے کر رہے ہیں یا غسل کے بدلے کر رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ ذہن میں نہیں ہوگا اسے تو پھر تیمم متحقق نہیں ہوگا۔ اب وہ چیزیں جن پر تیمم کرنا صحیح ہے وہ یہ ہے، ایک تو خاک پر، دوسرا ریت پر، اور پتھروں کی جتنی قسمیں ہیں ان پر، مثال کے طور پر سنگ سیاہ ہے اور سنگ مرمر ہے، کالا پتھر، سنگ مرمر کو سنگ مرمر ہی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں، اور سنگ گچ کہتے ہیں کہ، اور اس سے پہلے کہ اس کو پختہ کیا جائے، اسے یعنی اس کورے وغیرہ میں ڈال کے اسے بالکل پختہ کر دیا جائے، اس صورت میں اس پر بھی صحیح ہے۔ کہتے ہیں گل پختہ مانند آجر و کوزے، مثال کے طور پر ایک مٹی ہے، مٹی تھی لیکن اب اس کو کسی بھی شے میں اس کو مکمل پختہ کر دیا گیا ہے، اب وہ اینٹ کی صورت ہے، جس طرح آپ جاتے ہیں نا جو کورے وغیرہ ہوتے ہیں وہاں، تو جو بٹھے ہماری اس طرح میں بھی استعمال کرتے ہیں، بٹھوں پر جب جاتے ہیں اب تو اب وہ جو اینٹ کچی تھی وہ بٹھے میں جا کے مکمل ایک سخت قسم کی اینٹ بن جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اس پر بھی۔ اور چند مسائل میں بیان کر رہے ہیں۔ سب نمبر 1 وہ تیمم جو وضو کے بدلے ہے،
اور وہ تیمم جو غسل کے بدلے ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے نیت کے. وہ تو یہ پہلے واضح تھا، پھر بھی انہوں نے بیان کر دیا تذکر کی خاطر کہ ایسے نہ ہو کہ آپ ان کے کیفیت کو. نمبر 2، وہ شخص جو وضو کے بدلے تیمم کر رہا ہے، اگر یہ کیا چیز ہے کہ وضو را باطل بھی کونا دازو صاحب زنا تیمم باطل بھی شود، یعنی جس طرح وضو باطل کرنے والی چیزیں ہیں اس طرح تیمم باطل کرنے والی چیزیں بھی وہی ہیں. لہذا اگر کوئی شخص تیمم وضو کے بدلے تیمم کر چکا ہے اور ہر وہ چیز جو وضو کو باطل کر رہی تھی ان میں سے کوئی ایک چیز اس سے پیش آ گئی ہے، تو نتیجتاً اس کا تیمم مثلا ریح خارج ہو گئی، یا پیشاب کرنے کے لیے چلا گیا، یا مثلا پائخانہ کرنے کے لیے چلا گیا وغیرہ، یا اسی طرح سبب، تو اس کا غسل، اس کا وضو جو ہے ٹوٹ جائے گا، یعنی تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا. یہاں اصطلاح کریں گے تیمم اس کا باطل ہو جائے گا. تیسرے نمبر پر کہتے ہیں کہ وہ شخص جو غسل کے بجائے تیمم کرتا ہے، جب بھی وہ اسباب جو اسباب غسل تھے ان میں سے کوئی سبب بھی پیش آئے گا تو اس کا تیمم باطل ہو جائے گا. مثال کے طور پر غسل جنابت ہے یا مس میت ہے، تو ظاہر ہے جب یہ تیمم غسل کے بدلے تیمم کیا، اس نے غسل کے بدلے تیمم کر کے گیا ہے، اچانک ایک جگہ پر پہنچا جہاں ایک اس کا دوست جو ہے اس دنیا سے چلا جا چکا تھا اور وہ سرد ہو چکا تھا، اس کو غسل بھی پہلے نہیں دیا گیا تھا، اور وہ جا کے اس کو ٹچ کر دیتا ہے دوستی میں اپنے یا برادری میں. جب وہ ٹچ کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جو تیمم اس نے کیا تھا غسل کے بدلے وہ تیمم باطل ہو جائے گا. چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ تیمم اس صورت میں صحیح ہے کہ وضو نہ کر سکتا ہو یا غسل کرے بنابراین، یعنی وضو نہ تواند وضو بھی گرد یا غسل کرنا، یعنی وضو اور وضو یا غسل نہ کر سکتا ہو تو بنابراین اگر بغیر کسی عذر کے تیمم کرے گا تو صحیح نہیں ہے. یعنی وہ وضو بھی کر سکتا ہے، معنی کوئی نہیں ہے، غسل بھی کر سکتا ہے، لیکن وضو اور غسل نہ ہونے کی صورت میں تیمم صحیح ہے. اگر وضو کے تمام اسباب فراہم ہیں اور تو وضو کرنا چاہیے، تیمم وہاں صحیح نہیں ہے. لیکن اگر عذر داشته باشد و برطرف شود، مثلا آپ نہ داشته باشد و آپ پیدا شد، تیمم او باطل می شود. کہتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی شرعی عذر تھا اور وہ عذر برطرف ہو گیا ہے تو اب عذر کے برطرف ہوتے ہی تیمم کی نیابت ختم ہو جاتی ہے، چونکہ تیمم اس وقت تک ہے جب تک وہ عذر باقی ہے. عذر ختم ہو گیا تو تیمم کی کیفیت بھی تیمم باطل ہو جائے گا. مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں پانی نہ تھا، اب وہ پانی آ گیا ہے. اب تک جو نمازیں پڑھی جا رہی تھی چونکہ پانی نہ تھا تیمم کر کے نمازیں پڑھ رہا تھا، ٹھیک تھی نمازیں، لیکن اب ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے. پانچویں نمبر پر کہتے ہیں کہ اگر بجائے غسل جنابت تیمم کند لازم نیست برائے نماز وضو بھی کی رہا. جب پہلے میں عرض کر چکا ہوں اس کو تذکر، غسل جنابت کے بدلے میں تیمم اگر کر رہا ہے تو نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وضو بھی کرے، لیکن اگر بجائے غسل یہ دیگر تیمم کند با آن تیمم نمی تواند نماز بخواند، چونکہ فقط غسل جنابت ہے جس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، وضو ضرورت نہیں ہے. لیکن غسل جنابت کے علاوہ جتنے دوسرے اغسال ہیں ان کے لیے ان کے فتویٰ کے مطابق ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے ادا کی جائے. نماز بخواند و باید برای ہر نماز وضو بھی گیرد، اگر نہ تواند وضو بھی گیرد باید تیمم دیگری بجائے وضو انجام دے. اگر کہتے ہیں کہ مثلا وضو نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے تیمم وضو کے بدلے دو تیمم کرنے پڑیں گے. ایسے ایک تیمم یعنی جب وضو کے بدلے میں تیمم ہے فقط ایک تیمم ہے، لیکن اگر تیمم غسل کے بدلے ہے وہ غسل بھی جنابت کے علاوہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے، غسل جنابت کے علاوہ دوسرا غسل ہے، تو اس صورت میں ایک غسل کے بدلے تیمم کرنا پڑے گا اسے، دوسرا نماز پڑھنے کے لیے وضو کے بدلے سے تیمم کرنا پڑے گا. نمبر 6 پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر
غسل بجای غسل تیمم کند و بعد کاری که وضو را باطل میکند برایش پیش آید، چنانچه برای نمازهای بعد نتواند غسل کند باید وضو بگیرد و اگر نمیتواند وضو بگیرد باید بدل از وضو تیمم کند. کہتے ہیں اگر ایک شخص غسل کے بجائے تیمم کرے اور پھر وہ کام انجام دے جو وضو کو باطل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا کوئی سرزد ہو جاتا ہے جو وضو کو باطل کر رہا ہے، کہتے ہیں چنانچہ بعد میں جو نمازیں ہیں ان کے لیے غسل نہیں کر سکتا تو اسے وضو کرنا چاہیے، اور اگر وضو بھی نہیں کر سکتا تو وضو کے بدلے میں دوسرا تیمم کرنا پڑے گا۔ اب یہ ہے کہ تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط کون سی ہیں، اس کے بعد سوالات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ہماری بحث یہیں پر ختم ہو جائے گی۔ یہ صفحہ نمبر 113 پر ہے، شرائط صحیح بودن تیمم، تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط کیا ہیں؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اعضاء یہ تیمم پاک باشد، ظاہر ہے جس مقام پر تیمم کر رہا ہے وہ پاک ہونی چاہیے، وہ جگہ پاک ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر پیشانی پر کرتے ہیں نا، ہاتھوں پر کرتے ہیں تو پیشانی کا بھی پاک ہونا ضروری ہے اور ہاتھوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، پیشانی و پشت دست ها را از بالا به پایین مس کند، ایسے نہیں، از بالا به پایین یعنی اوپر سے نیچے کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف نہ کھینچے۔ نمبر 3، چیزی کی برآن تیمم کے نا پاک اور مباح باشد، جس چیز پر تیمم کر رہے ہیں اس کا پاک ہونا اور مباح ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، ترتیب کی رعایت کرے، ایسے نہ ہو کہ پہلے ہاتھ لگا کر ادھر کرے اور پھر پیشانی یا الٹا کر دے۔ موالات کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی پے در پے اور مسلسل انجام دینا چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ ایک حصہ انجام دے کر پھر آدھا گھنٹہ چلا گیا پھر آ کر دوسرے حصے کو تیمم کر رہا ہے تو صحیح نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ چیزی بین دست و پیشانی و ہمچنین کف دست و پشت دست در ہنگام میں مس فاصلے نہ باشد۔ مثلا اگر اس نے دستانے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو اتار دینا چاہیے، یا پیشانی پہ یا ہاتھوں پر کوئی بھی چیز فاصلہ ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ یہ ہاتھ مٹی پر اور پھر مٹی کے ساتھ، البتہ بات ہے کہ اس تھوڑا آپس میں ملا دینا چاہیے تاکہ خاک جو ہے نا جھڑ جائے اور پھر پیشانی پہ لے آئے۔ تیمم میں جبیرئی، جس طرح وضو کی ایک کیفیت تھی وضو جبیرئی، اس طرح تیمم کی ایک قسم ہے جس کا نام ہے تیمم جبیرئی۔ کہتے ہیں کہ اعضاء تیمم میں سے اگر کوئی عضو زخمی ہو جاتا ہے، مثلا پیشانی زخمی ہو جاتی ہے یا ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، یا بجہتی دیگر آب ضرر داشته باشد، یا نہ دوسرے سبب سے پانی نقصان دہ ہے اس کے لیے، یا جبیرہ آن را پوشاندہ، مثلا یہ مکمل ہاتھ وغیرہ دیکھیں نا کہ مکمل ہاتھ کو وہ باندھ دیا گیا ہے، پٹی کر دی گئی ہے، گچ وغیرہ لگا دی گئی ہے کہ اب وہ کھولنا بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، محال ہے، تو کہتے ہیں اس صورت میں وہ برداشتنش ممکن نہ باشد، کھولنا بھی ممکن نہیں ہے، تو باید ہم گنے کے در بحث وضو جبیرہ گفته شد تیمم جبیرہ ہی بھی گیرد۔ جس طرح وضو کے بارے میں بتایا گیا کہ وضو جبیرہ کرنا چاہیے، اسی طرح تیمم جبیرہ، اور تفاوتی نیست کہ جبیرہ برصورت باشد یا در، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ جبیرہ ممکن ہاتھ نہ ہو، یہ پیشانی ہو، ایکسیڈنٹ میں فرض کریں وہ اس حد تک اس کو باندھ دیا گیا ہے یا آنکھ کا آپریشن کیا ہے کہ مکمل ایک طرف جو ہے وہ پٹی وغیرہ میں آ جاتا ہے، تو اس صورت میں تیمم کرنا چاہیے۔ وہ سوالات ہیں، تقریباً یہ سوالات 23 ہیں، جلدی جلدی سے ہم سوالات کو پڑھ رہے ہیں اور بحث کو اسی پر ہی اتفاق کریں گے، تمام کریں گے، اور ہماری اگلی بحث جو ہے فصل چہارم میں ہوگی انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مسح سر اور مسح پا میں جو مشترک مسائل تھے اس کو بیان کریں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا چلتے وقت یعنی چلنے کی حالت میں سر کا مسح کیا جا سکتا ہے؟ ایک انسان وضو کر کے چل رہا ہے اور مسح کیے جا رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ نمبر 3، واجب اور مستحب مسح سر اور مسح پا کی مقدار کی، یعنی کس حد تک
سر کا مس واجب ہے اور کس حد تک مستحب ہے. اور اسی طرح پاؤں کا مس کس حد تک واجب ہے اور کس حد تک مستحب ہے. نمبر 4 کہتے ہیں وضو گرفتن با آب منبع یا آب سرد کنی کی مخصوص نوشیدہ چه حکمی دارد. کہتے ہیں کہ منبع پانی کے ساتھ جو ذخیرہ ہو، مصدر ہو، منبع ہو، مرکز ہو، کہتے ہیں اس کے ساتھ وضو کرنا یا آب سرد کنی کی مخصوص نوشیدہ، یا بعض جگہوں پر کچھ ٹینکیاں وغیرہ لگائی جاتی ہیں جو مخصوص ٹھنڈے پانی پینے کے لیے ہوتی ہیں. کیا اس سے اگر وضو کر لیا جائے تو یہ وضو صحیح ہے یا نہیں صحیح؟ حکم کیا ہے اس کا؟ نمبر 5 کہتے ہیں کسی کے خودش نمیتواند وضو بگیرد، اس کا طریقہ، اس کا وظیفہ کیا، ذمہ داری ہے. خود وضو کرنے سے عاجز ہے، وضو نہیں کر سکتا، تو اس کی ذمہ داری کیا ہے، کس طرح کرے، وہ طریقہ بیان کر چکے ہیں. نمبر 6 وضو میں قصد قربت کی وضاحت کریں. نمبر 7 ترتیب اور موالات در وضو میں کیا فرق ہے. نمبر 8 شخصی سے انگشت پایش را جبیر پوشانده است. ایک شخص کے پاؤں کی 3 انگلیاں جو ہیں وہ جبیرے میں چھپائی گئی ہیں اور اس کا مثلا اکھاڑ، اس کا ظاہر کرنا بھی ممکن نہیں ہے.